بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ میرا ایک پرانا دوست، 30-40 سال پرانی دوستی، سینیٹر زاہد خان، جو 2 بار سینیٹر بھی منتخب ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی، ولی خان، باچا خان اور اسفندیار خان کا ایک جیلا تھا۔ یہ بڑی خبر ہے کہ زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ دی۔ میرے لیے تو یہ ایک دھچکا تھا، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا میں نے ولی خان اور ولی خان کے صاحبزادے اسفندیار ولی اور ان کی والدہ محترمہ، ان سے میں نے زاہد خان کے گھر میں کئی ملاقاتیں کی ہیں، ان کے انٹرویوز کیے ہیں۔ زاہد خان صرف پارٹی کا اسپوکس مین ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ان تینوں لیڈروں کو کے ہوسٹ بھی ہوتے تھے۔ وہ جب کبھی راولپنڈی تشریف لاتے تو وہ زاہد خان کے گھر میں پشاور روڈ میں قیام کرتے، اور وہ وہاں پر وہ سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی انہیں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک لحاظ سے تو دیکھیں کہ بہت ڈائی ہارڈ زاہد خان حامی تھا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ احمد خان نے ان کو اپنے ساتھ دے کر نہیں چل سکے؟ ان کا عوامی نیشنل پارٹی سے الگ ہونا ایک المیت سے کم نہیں ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ وہ ایسی جماعت میں شامل ہو گئے جو بالکل آپ 180 ڈگری ہے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی کے نظریات اور مسلم لیگ نون کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زاہد خان نے بھی پھر وہ پارٹی منتخب کی کہ جو نظریاتی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے مخالف ہے، اور انہیں امیر مقام کو بلا کر وہاں لوور دیر میں جلسہ کیا، شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ان کی ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف سے، اور ان کی اور دوسرے لیڈروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ زاہد خان کا الگ ہونا سیاسی لحاظ سے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جس پارٹی کو اپنی جوانی دی، جس پارٹی کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا، وہ اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک خوشنما چہرہ تھا۔ وہ ہر وقت عوامی نیشنل پارٹی کے لیے سرگرم عمل رہتے تھے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہی کہا انہوں نے کہ انکلز کے ساتھ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کے نوجوان قائدین کے لیے۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی انکلز اسی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے ہیں کہ ان کا گزارا مریم نواز کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شاید میاں نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ وقت گزار لیتے، لیکن وہ مریم نواز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے۔ یہی حال زاہد خان کا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو احمد خان کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ کر سکے۔ احمد خان کا ایک اپنا مزاج ہوگا، وہاں بھی وراثت کی سیاست ہے۔ باچا خان کو میں ملا ہوں، 1973-74 کی بات ہے، میں باچا خان کو آغا شورش کشمیری مرحوم کے ساتھ ولی باغ میں ملا ہوں۔ میں ولی خان سے ملتا رہا ہوں، میری اسفندیار ولی سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ اسفندیار ولی کو تو میرا نام شاید یاد نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ تو نوائے وقت، وہ مجھے نوائے وقت والا کہتا، میں اس کو کہتا تھا خان صاحب آپ کا باپ ساری عمر پیپلز پارٹی سے لڑتا رہا، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جفا ڈال دیا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، وہ علالت کے باعث انہوں نے پالیٹکس سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ لیکن اب ان کے بیٹے ایمل خان، ایمل ولی کیا کہا جائے، وہ اب ایمل خان جو ہیں وہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں، وہ پارٹی کے صدر بن گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی مینج کر کے بلوچستان سے سینیٹر بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو سیاست کا آغاز کیا ہے
اس میں پہلا شہید کہہ لیں آپ زاہد خان، جس کو انہوں نے اپنی پارٹی سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا. ایسے تو نہیں جاتے زاہد خان جانے والا آدمی، جس کی جوانی، جس کا ساری عمر اسی کام میں لگی ہو. میں اور سردار سلطان سکندر ان کے یہاں وہ جایا کرتے تھے. پشاور روڈ پہ ان کا گھر ہے، اور میرا گھر بھی جو چوڑڑ پال اور مسریال میں جو تھا، تو میں بھی وہاں آتے جاتے ان سے ملتا رہتا تھا. میں نے اتنا اچھا کارکن بہت کم دیکھے ہیں جو زاہد خان جیسے ہوں، جو انتہائی مخلص تھے اپنی جماعت کے ساتھ. مجھے صدمہ ہے، مجھے افسوس ہے کہ زاہد خان کو عوامی نیشنل پارٹی نے ضائع کر دیا. اب زاہد خان مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں. بالکل مختلف مزاج ہے، یہاں کے لوگوں کا سوچ مختلف ہے. ان کے ساتھ وہ گزارا کر لیں گے، کیونکہ جب آدمی ایک طرف سے مایوس ہو کر چھوڑ رہا ہو تو دوسری طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب، اب زاہد خان صاحب چھوڑ گئے ہیں، اے این پی مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے. ان کے پاس البتہ یہ ہوگا کہ یہ خان صاحب ولی خان اور یہ اسفندیار ولی اور احمد خان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. وہ بس چھوڑ دیا، خدا حافظ کہہ دیا. اب خدا حافظ کہنے کے بعد یقیناً ان کے لیے مسلم لیگ نون ہی رہ گئی تھی. حالانکہ اور کسی جماعت میں بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور قومی جماعت کے ساتھ اپنی نئی رشتہ داری بنائی ہے. کیونکہ 34 سال اس نے میرے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا تھی چاہے الیکٹرانکس میڈیا تھے، اس نے میرے بہت خدمت کی. بلکہ ہم آپ کی پارٹی کی بھی بہت خدمت کی ان لوگوں نے. ان کے احسانات ہے. یہ جو یہاں کے ہمارے بھائی ہے، جرنلسٹ ہے، یہ تو میں اس لیے نہیں اس کی ذکر کرتا ہوں، یہ تو میرے گھر کے بندے ہیں. یہ تو باہر کے ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں. کوئی کہیں بھی ہو، یہ گواہ ہے. میں نے ان کے اندر یہ تفریق نہیں کی کہ یہ پتہ نہیں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ جرنلسٹ ہے کس پارٹی سے. میں نے کہا میرے لیے سارے ایک جرنلسٹ ہے، چاہے جو بھی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دیر کے خاص جو ہمارے جرنلسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ دیں گے. اور ہمارا یہ جو نیا قافلہ چل پڑا اس قوم کے خاطر، میں نے یہی جو بات شہباز شریف کو کہا تو میں نے اس کو یہی کہا کہ میاں صاحب، مجھے میرے دیر کے عوام کی بہت زیادہ مشکلات ہے، پورا ملاکنڈ ڈویژن کی مشکلات ہے. ہم بہت پسماندہ ہے. ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ کا ذکر کیا، انکم ٹیسٹ کا کیا، تو یہ تو میرے لڑائی ہوگی ان کے ساتھ. نہ کسٹم مانوں گا نہ انکم ٹیکس مانوں گا، انجینئر سے میرا ساتھ دے گا. لیکن ہمارے اور بھی بہت مسائل ہے. ہمارے روڈز کا جو مسائل ہے، ہمارے بجلی کا جو مسائل ہے، ہمارا گیس کے جو مسائل ہے، ہمارے چکدرے سے اگر آپ تمرگرہ تک آتے تو آپ کا مریض مر جائے گا لیکن پہنچ نہیں پائے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ ہمیں امیر مقام صاحب آپ بھی ساتھ دیں گے کہ کم سے کم تمرگرہ تک تو موٹر وے بن جائے اور آگے دیر تک کاپر دیر تک ڈول کرج وے بن جائے. یہ میرے قوم کا احسان ہوگا. میں ان باتوں کے لیے، ان آپ کی آواز کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں. میرا اس کے علاوہ کوئی اپنا ذاتی نہ کچھ ہے نہ کچھ سوچ ہے. اور اگر میں سوچ ہوتا تو میں 2 دفعہ سینیٹر بھی رہا ہوں، میں 34 سال انفارمیشن سیکرٹری بھی رہا ہوں. تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے جو پرانے دوست ہیں، جو نئے دوستوں کے ساتھ آئے، اور جو تمہارے پرانے دوست ہیں وہ میرے نئے دوستوں، آپ ایک ہوں گے. ایک میں بات ضرور عرض کروں گا، میں گروپ کو برداشت نہیں کروں گا. میں کسی گروپ کی کام ہو، خدمت ہو، میں حاضر ہوں. میرے سے نہیں ہو سکے گا، میں مقام صاحب کو کہیں گے. لیکن یہ ایک دوسرے کے پاؤں کو کھینچنا یا کان کو کھینچنا، یہ مجھے منظور نہیں ہوگا. اور اگر خواہ کرنا ہوا تو میں پھر بھی سیاست سے کنارے کشی کا اختیار تو میرے پاس ہے نا، یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مطالبات جو سپاس نامے میں ہمارے اسٹیٹ سٹی نے پیش کیے، یہ ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے. ہمارے اس قوم کا، ہمارا یہاں تو روزگار ہے نہیں، کارخانہ تو ادھر ہے نہیں. وہ سعودیہ دبئی ممبئی جاتے تھے، وہ بھی کام ختم ہو گیا. اس لیے
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج عوامی نیشنل پارٹی والی، میں نے اس لیے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی والے جو ابھی ہم شامل ہیں، ہمیں ٹوپی کی ضرورت، جو میں ہوں بس، میں جو مسلم لیگ میں گیا سارے مسلم لیگ میں چلے گئے کہ نہیں گئے آپ لوگ؟ نو دا دیر پارا